59 سے 64 تک آیت میں قصہ نوح بیان کیا کہ آپ نے اپنی قوم کو ترغیب دی، تبلیغ کی، وہ نہیں مانے تو آخر غرق کر دیے گئے۔ پھر 65 سے 72 تک آیت میں قصہ ہود ہے۔ آپ کی قوم عاد کہلاتی تھی، آپ نے بھی تبلیغ فرمائی، وہ لوگ نہ مانے تو تیز ہوا کا عذاب آیا اور تباہ ہوئے۔ پھر 73 سے 79 تک قصہ صالح علیہ السلام ہے۔ آپ کی ثمود آپ کی قوم تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی کو بطور آزمائش مقرر کیا تھا۔ انہوں نے جب آپ سے نبوت کی دلیل مانگی تو ایک اونٹنی اللہ نے آسمان سے اتاری۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹنی کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی، اور وہ اونٹنی آزمائش بن گئی ان کے لیے۔ وہ جہاں جاتی پانی پیتی، پورے کا پورا جوہر خالی کر دیتی، خوب کھاتی پیتی تھی۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑی مصیبت آ گئی ہے، تو آپ نے تو منع فرمایا تھا کہ ٹچ بھی نہ کرنا، انہوں نے اس کو جان سے مار دیا۔ یہ زلزلے کے عذاب میں مبتلا کیے گئے۔ اس کے بعد قصہ لوط علیہ السلام ہے، 80 سے 84 نمبر آیت تک۔ یہ مردوں کے ساتھ برے معاملات کے اندر مشغول تھے تو ان پر آسمان سے پتھر نازل کیے گئے، وہ شعلے بن کر آئے اور ان پر جلا کر بھسم کر دیا۔ پھر قصہ شعیب ہے، 85 سے 95 تک آیت۔ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور ڈاکہ مارتے تھے، ٹیکس زیادہ وصول کیا کرتے تھے۔ ٹول ٹیکس جو ہے، لوگ جو ان کی وادیوں سے گزرتے کہتے ہیں نہیں اتنا ٹیکس دو گے تو جانے دیں گے، ظلم کرتے تھے۔ آپ نے کافی منع کیا، جب نہیں مانے تو ان کو بھی زلزلے کے عذاب سے اللہ نے ہلاک کیا۔ پھر قصہ موسیٰ علیہ السلام 103 سے 162 نمبر آیت تک، اتنا طویل قصہ ہے۔ اس میں آپ نے تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس پہنچے، اس نے معجزہ طلب کیا تو ید بیضا، چمکتے ہوئے ہاتھ والا معجزہ، بغل میں ڈالتے تھے ہاتھ نکالتے تھے، اثر چمکتا تھا زبردست قسم کا، اور آپ نے عصا وہاں ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اس نے کہا یہ تو جادو ہے، تو پھر اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا، باقاعدہ مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام غالب آئے، سارے جادوگر ایمان لے آئے۔ تو فرعون نے ان سب کو سولی پر چڑھا دیا تھا، جان سے مروا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ پھر جب یہ غرق ہو گیا تو اللہ نے بنی اسرائیل کو بڑی نعمتیں دیں، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی زیارت کی تمنا لے کر طور کے پاس گئے، اور جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے زیارت کو طلب کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے، اچھا اس پہاڑ کو دیکھیے، اگر یہ تجلی ہماری برداشت کر لے تو آپ ہمیں دیکھ سکیں گے۔ اور جب اللہ نے اپنی تجلی فرمائی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کر ریزہ سربہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر تشریف لائے۔ بعض لوگ اس واقعے کو بڑی حقارت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ تو بے ہوش ہو گئے اور ہمارے سرکار اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور دیکھا سامنے۔ ٹھیک ہے، میرے سرکار کا کمال ہے اور فوقیت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے تحقیری الفاظ ادا کرنا بالکل غلط ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی بہت بڑا کمال ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو اتنا بڑا پہاڑ اللہ کی تجلی سے ریزہ ریزہ ہو جائے اور گوشت پوش کا انسان صرف بے ہوش ہو، اس کے کپڑے تک نہ جلے، یہ ہے کمال موسیٰ علیہ السلام کا، یہ نبی کا کمال ہے جو اللہ نے ان کو روحانیت عطا فرمائی۔ تو اس لیے حقارت کے ساتھ ایسے واقعات ذکر نہیں کرنے چاہیے۔ پھر آپ توریت کے لیے اللہ نے آپ کو بلایا، 40 دن تک آپ کو اپنے پاس رکھا، پیچھے بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا، اور بہت سارے من و سلوے وغیرہ کے انعامات تھے۔ بہرحال اس نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل ہوا اور وہ لوگ ہلاک ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قصہ یوم السبت ذکر فرمایا، 163 سے 166، یعنی یہود کے لیے ہفتے کا دن متبرک رکھا اور انہیں شکار سے منع کیا کہ مچھلی کا شکار نہیں کریں گے۔ اب ان کے اتفاق ایسا تھا کہ جب یہ نہر کے پاس جاتے تو مچھلیاں خوب آتی، تو انہوں نے میں نے شاید واقعہ پہلے بھی آیا تھا، مختصر آپ کو ذکر کیا تھا، انہوں نے وہ مچھلیاں پکڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں کی شکل میں بدل دیا اور ہلاک کیا۔ پھر 175 سے 176 دو آیات ہیں، یہ بلعم بن باعورہ کا قصہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہ بہت بڑا عالم تھا اور بہترین قسم کے نکات ذکر کیا کرتا تھا، اور اس کے پاس کئی 100 شاگرد ہر وقت قلم اور دوات لے کر اور تختیاں لے کر موجود ہوتے تھے، جو بولتا تھا اس کے ملفوظات کو لکھا جاتا تھا۔ تو پھر قوم اس کے پاس پہنچی اور کہا کہ موسیٰ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ہمیں احکام بیان کرتا ہے، تو موسیٰ کے لیے بد دعا کر دو۔ اور یہ مستجاب الدعوات تھا بہت بڑا، اللہ نے اس کو بڑے انعامات سے نوازا تھا، اس کے لیے مدح کے کلمات بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو اس نے انکار کیا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں۔ اس کے سامنے پھر دنیا رکھی گئی، پیسہ رکھا گیا۔ جب بریف کیس کھلتا ہے نا
اور اورنج کلر کے نوٹوں پر بابا قائد اعظم صاحب تشریف فرما ہو کے مسکراتے چہرے کے ساتھ ہماری طرف دیکھ رہے ہوں تو اچھے اچھوں کے ایمان ڈاواڈول ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں خدا کو بعد میں راضی کر لیں گے, پہلے بابا جی راضی ہو جائے, بابا یہ پاکستان ہے, ناراض نہ ہو جائیں, نہ شکر پن میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو رشوتیں لے لی جاتی ہیں, غلط قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں, ناحق کو حق قرار دیا جاتا ہے, جو حقدار ہوتے ہیں ان کو گھروں سے, دروازوں سے اور آفیسز سے باہر دھکے دیے جاتے ہیں, اور نکموں کو نوکریاں دے دی جاتی ہیں. تو یہ اس قسم کے معاملات جب دنیا غالب آتی ہے تو آدمی کرتا ہے. تو بلعام بن باعورہ کے اوپر بھی دنیا کی محبت غالب آ گئی. کل بھی اس پہ میں نے درس کیا تھا کہ جب محبت غالب آتی ہے تو انسان پھر نہ اللہ کو دیکھتا ہے نہ رسول کو. اس کو دنیا کی چند دن کی زندگی کو مزین کرنا سب سے امپورٹنٹ محسوس ہوتا ہے, اور یہ اس کی تباہی ہوتی ہے. اس نے وہ مال و دولت قبول کیا, پہاڑ پر گیا اور معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی. جیسے ہی دعا کی اس کی زبان کتے کی طرح لٹک کے زمین پر آ گئی اور اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا, اور یہ نشان عبرت بن گیا, اور قیامت تک اس کا یہ واقعہ بیان ہوتا رہے گا. تو اس سے بھی ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ یاد رکھیں جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں, مبارک بندے ہوتے ہیں, اچھے بندے ہوتے ہیں, اور وہ کون ہوتے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہے. اور صاحب تقویٰ بغیر علم کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ تقویٰ ایک قلبی وصف کا نام ہے. جب قلب کو یہ صفت حاصل ہوتی ہے تو انسان ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے اس کو علم ہوتا ہے کیا صغیرہ ہے, کیا کبیرہ ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, کس چیز کو اختیار کرنا ہے, کس کو نہیں. پھر وہ شرعی تقاضے کو ملحوظ رکھ کر حرام اور ناجائز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اچھی چیزیں اختیار کرتا ہے, تو وہ بنتا ہے صاحب تقویٰ. پھر جیسے جیسے وہ زیادہ ترقیاں کرتا ہے ویسے ویسے اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں مطلب ہم صاحب تقویٰ کہتے ہیں جی ان سے بڑے بڑے متقی آدمی ہیں. اب اوپر سے نیچے تک دیکھو تو تقویٰ کی کوئی بظاہر نشانی تو نظر نہیں آتی. تو پوچھا جاتا ہے جی کیا نشانی ہے؟ ماشاءاللہ مسجد میں ہر مہینے 10,000 روپے چندہ دیتے ہیں, یہ ہے تقوی کی علامت. تو ہم مطلب یہ کہ پیسہ دینا, 12ویں پہ دیگے کھلا دینا 20-25, ہم کہتے ہیں جی بڑے متقی پرہیزگار ہیں, یہ بڑے متقی ہیں, 20 بچیوں کی ہر سال شادی کرواتے ہیں, اجتماعی شادی. یہ ان اعمال کا تقوی سے کیا تعلق ہے؟ یہ اچھے عمل ضرور ہیں لیکن تقوی کا مطلب تو ہے انسان صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچے. اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی محفل مجلس میں جاتے ہیں, پیر صاحب بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, داڑھی ہے نہیں ہے, زلفیں کندھوں سے نیچے لٹکی ہوئی ہیں, یہ حرام اور ناجائز, بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, ہاتھ میں انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں بہت ساری, گلے میں مالائیں ڈالی ہوئی ہیں, کالا ہاتھ میں ڈنڈا لیا ہوا, حق ہو کے نعرے لگا رہے. پبلک گھبرا رہی ہے, ڈر رہی ہے, جی بابا جی بڑا پہنچا ہوا, جی حق ہو کا نعرہ لگایا, دل ہلا دیا بابا نے. اور وہ چیلے چانٹے ہوتے ہیں, وہ جو تعریفیں کر رہے ہیں بابا کی, حق تو نہیں پتا بابا بڑا پہنچا ہوا ہے. بھائی نماز تو پڑھ نہیں رہا, ارے بابا کی نماز کی فجر ہوتی ہے مکے میں, ظہر ہوتی ہے مدینے میں, عصر ہوتی ہے بغداد میں, مغرب میں ہوتے ہیں داتا صاحب کے پاس, اور عشاء خواجہ صاحب کے پاس ہوتی. اچھا پیر صاحب کی تو ہو رہی ہے, تم بھی جماعت نہیں پڑھ رہا ہو, مریدین بھی غائب. تو یہ ہم لوگوں کی حالت ہے کہ ہم پبلک کی کا متاثر ہونا, پبلک کا جمگھٹا لگا ہونا, پیر صاحب آگے چل رہے تو 25-30 کا حق ہو چھو 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 کرتے ہوئے پیچھے چلنا. بابا جی کے کوئی, بابا جی نے الائچی دے دی, بچہ نہیں ہو رہا تھا, گھر میں بچہ پیدا ہو گیا, اب وہ بابا کتنے بے عمل کیوں نہ ہو, الائچی والی سرکار زندہ باد. ہم ان کو بزرگی کی علامات قرار دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بابا کوئی کرامت دکھائے تو پھر مانیں گے. اچھا کرامت کیا ہوگی؟ کوئی بھی شبد بازی, کوئی بھی تکا لگ جائے وہ کرامت بن جاتی ہے. کرامت ولی سے ہوتی ہے, اور ولی کے لیے شرط ہے کہ وہ کم از کم عالم ہوگا, اس کا ظاہر بالکل شرع کے موافق ہوگا, کیونکہ ولایت کسی جاہل کو کبھی نہیں ملے گی, پہلی بات. دوسرا, آپ شرع عقائد کی شرح نبراس پڑھیں. اگر کوئی ولی کبیرہ گناہ کر بیٹھے معاذ اللہ, اس کی ولایت سلب ہو جاتی ہے, یا صغیرہ پر اصرار کرے ولایت سلب ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ولایت مل گئی وہ بھی اگر کبیرہ کرے تو ولایت سلب ہو جائے, اور جو پہلے ہی کبیرہ گناہ کر رہا ہو اور صغیرہ گناہ پہ اصرار کر رہا ہو اس کو ولی مان لینا, یہ تو بہت ہی بڑی بیوقوفی کی بات ہے. اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ اصل چیز ہے التقویٰ اور پرہیزگاری. تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں تقویٰ پرہیزگاری دے, ہمیں تکبر اور غرور میں نہیں آنا چاہیے.
اور اسی طریقے سے اللہ نے کسی کو تقوی پرہیزگاری دی ہے تو اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، جو ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ کچھ خبریں ہیں، بس جلدی میں ختم کرتا ہوں۔ 6 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک بروز قیامت ضرور ہم ان قوموں سے ان کے عمل کے بارے میں سوال کریں گے جن کے پاس رسولوں کو